جناب مریم وہی بچی تھیں کہ جن کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری جناب زکریا جیسے پیغمبر نے اپنے سر لی تھی اور جس کی پرورش خانہ خدا میں ہوئی تھی۔ ایک روز عبادت میں مشغول تھی کہ انسانی شکل و صورت میں ایک فرشتہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مریم جو اسے وقتاً انسان سمجھ رہی تھی، خوف خدا کے مارے خدا سے پناہ مانگنے لگی، لیکن فرشتے نے ان کو یہ بشارت دی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ مریم نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں تو نہ کسی مرد سے ملی اور نہ ہی میں بدکار اور زناکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ تمہارے پروردگار کا یہی کچھ ارادہ ہے، اور اس نے کہا کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے تاکہ اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک علامت قرار دوں اور اسے اپنی رحمتوں کا مرکز بناؤں۔ جناب مریم حاملہ ہو گئیں، مگر چونکہ ان کا کوئی شوہر نہ تھا، لہٰذا بعض لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں اور طرح طرح کے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ یہ باتیں جناب مریم کے لیے سخت تکلیف دہ تھیں۔ تہمت و الزام کے کرب و بے چینی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور دور دراز مقام پر چلی گئیں اور وہاں اپنے بچے کی ولادت کا انتظار کرنے لگی۔ آخر کار وقت ولادت آ پہنچا۔ جناب مریم درد ذہ سے بے چین تھی کہ صحرا میں کھجور کے ایک سوکھے درخت کے نیچے پناہ لی، تمام لوگوں سے دور، جہاں کوئی بھی یار و مددگار نہ تھا۔ وہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ تنہائی، درد، عزت و آبرو کا خوف، ان سب چیزوں نے جناب مریم کو پریشان کر دیا تھا۔ آپ اپنے آپ سے کہنے لگیں کہ اے کاش میں اس کے قبل ہی مر گئی ہوتی، میرا نام بھی ختم ہو گیا ہوتا۔ کہ اسی وقت جناب مریم نے ایک آواز سنی جس نے انہیں دلاسا دیا اور ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ اے مریم، غمگین مت ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پاؤں کے نیچے ایک شیریں چشمہ جاری کیا ہے۔ اس سوکھے ہوئے درخت کی شاخوں کو ہلاؤ، اس سے تر و تازہ خرمے گریں گے، ان کو کھاؤ، پیو اور مطمئن رہو۔ اگر کوئی مرد تمہارے پاس آئے تو اسے اشارے سے یہ سمجھا دو کہ میں نے اپنی خاموشی کے روزے کی نظر کی ہے، لہٰذا میں آج کسی بھی مرد سے گفتگو نہیں کروں گی۔ معجزات کے بعد دیگر غیبی امداد نے مریم کو قوت قلب عطا کی، جس کی وجہ سے جناب مریم اپنے نومولود بچے کے ساتھ اپنی رہائش کا واپس آ گئیں۔ جب لوگوں نے مریم کی آغوش بھری دیکھی تو ہر ایک کی زبانیں اعتراض کے لیے کھل گئیں۔ لوگ کہنے لگے کہ نہ تو تمہارے والد بد کردار تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ ہی بد کردار تھی۔ جناب مریم نے کچھ کہے بغیر بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی جو کچھ سوال کرنا ہو اس بچے سے دریافت کرو اور اسی سے اپنے جواب کا انعام پاؤ۔ لہٰذا وہ لوگ ہنسنے لگے، ہم کیسے اس چھوٹے سے بچے سے گفتگو کریں؟ جناب مریم کا یہ نومولود قدرت خدا سے گویا ہوا اور بہت ہی صاف اور روشن الفاظ میں ان سے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اس نے مجھے پیغمبر منتخب کیا ہے، مجھے ہر رات، ہر جگہ اور ہر سال قرار دیا ہے، اور مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں تادم حیات نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اس نے مجھے میری ماں کے لیے مہربان قرار دیا ہے۔ لوگ بچے کی گفتگو سن کر مبہوت ہو گئے اور اللہ کی اس عظیم نشانی نے اپنی ماں کے دامن سے تمام تہمت اور بدگمانی کے دھبے دھو دیے، اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے وہ حکم خدا سے مستقبل میں ایک عظیم منصب پر فائز ہوگا اور ایک بڑی ذمہ داری سے اسے سونپی جائے گی۔ جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تاکہ گمراہیوں کے لیے ہادی اور رہنما ہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور وسیع پیمانہ پر تبلیغات شروع کی، یہودیوں کو گمراہی سے نجات دلانے کے لیے اور انہیں انحراف سے روکنے کی زحمتیں برداشت کی اور مصائب سہی۔ لیکن یہودی پیشواؤں کو اپنا منصب و مقام زیادہ عزیز تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اپنے جاہ و مقام کے لیے خطرہ تصور کرتے تھے اور ان کی رسالت سے خوف زدہ تھے۔ آپس میں رائے اور مشورے کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف قیامت کرنا چاہیے اور فتنہ و فساد برپا کر کے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کو روکنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منصوبوں سے آگاہ تھے۔ وہ راہ تبلیغ میں پہاڑ کی طرح جمے رہے، لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، انہیں انحراف سے باز رکھتے رہے، انہیں خرافات سے آگاہ کرتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں سے
جو کچھ بھی تحریف کی گئی تھی اس سے بھی انہیں باخبر کرتے رہے۔ راہ تبلیغ و ہدایت میں حکم خدا سے کسی بھی مریض کو شفا دے دیتے، کبھی بھی حکم خدا سے کسی مردے کو زندہ کر دیتے، تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ وہ خدا کے نمائندہ ہے اور خدائے وحدہ لا شریک نے انہیں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔